والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ شراب، جوا اور ہر وہ چیز جس سے نشہ آتا ہے، یعنی کہ شراب ہو گئی یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان نشے میں چل جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز بھول جاتا ہے، ہر وہ چیز جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اس سے خدا را دور رہیں، وہ منع ہے، وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو 3 دفعہ اجازت مانگیں، یعنی کہ 3 دفعہ دستخط دیں، ایک دفعہ دی، دوسری دفعہ دی، تیسری دفعہ دی، اور اگر کوئی جواب نہیں ملتا تو واپس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ دستک دی، دوسری دفعہ دی، تیسری دفعہ اس بندے تک دستک پہنچ گئی، اس کو ریالائز ہو گیا، لیکن اس کی پرائیویٹ لائف ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پھر بھی آپ کو جواب نہیں دیتا تو آپ واپس لوٹ جائیں، چوتھی دفعہ جو ہے آپ دستک بالکل مت دیں اور اس کی پرائیویٹ لائف کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں اور واپس لوٹ جائیں۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی بیویوں کو سال بھر کا جو تھا اناج جو تھا وہ دے دیا جائے گا، تاکہ سال بھر کا جو اناج ان کے پاس ہو، اس کے بعد جو بچے گا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اور اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ سال تک کا اناج آپ اپنے لیے، یعنی کہ استعمال کے لیے، اسٹور نہیں کہ اس سوچ میں کہ ہم اس کو جمع کر لیں اور اس کو ہم دگنی قیمت میں بیچیں، صرف اس غرض سے کہ آپ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ آگے قحط یا کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی بھی معاملات اپنے ذات کے لیے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجین تھیں، یعنی کہ بیویاں تھیں، وہ اس میں سے بھی سال بھر کے راشن میں سے بھی، سال بھر کا جو اناج ہوتا تھا اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط کے حوالے سے کہ پل صراط پہ سے سب کو گزرنا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر ہوگی اور اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے، اور پل صراط کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بال سے بھی زیادہ بریک ہوگی اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہوگی، تو اس پہ ہک اور نوٹس ہوں گے، تو کئی لوگ اس میں کٹ جائیں گے، کئی لوگ اس میں لٹک جائیں گے، تو اس پہ سے گزرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو اس پہ سے جو انسان گزر جائے گا تو سمجھو اس نے پل صراط کا سفر طے کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ان کو جس نے گود میں لیا، جس نے سب سے پہلے ان کو اٹھایا اور گود میں لیا، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہی تھیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی گود میں لیا۔ اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں قیامت والے دن شفاعت نصیب ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت اب اس کو نصیب ہوگی، میری شفاعت اب اس کو ملے گی جس نے موت تک اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس کی سفارش کروں گا، اس کو شفاعت ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔